یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب انشاءاللہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں جا رہے ہیں، نجف شریف میں ہیں، اور انشاءاللہ کیا شان ہے مولا علی کی، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص تعلق ہے۔ وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس مبارک ہستی کے قدموں میں جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آپ کو بھی انشاءاللہ ان کے روضے کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک بارگاہ میں کھڑے ہیں جو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور وہ عظیم ہستی ہیں جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت، ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا کبھی کسی اور کے آگے سر نہیں جھکایا، وحدہ لا شریک، رب العالمین کی یوں سمجھیے اطاعت کی، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ آپ کی پرورش نبی پاک کی یوں سمجھیے آغوش میں ہوئی۔ آپ جو ہے وہ بچپن ہی سے نبی پاک کی یوں سمجھیے کہ گھر میں پیارے آقا کے قرب میں رہے۔ اور دوسری بڑی وجہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین اسلام لانے والوں میں سے ہے، یعنی اگر علماء کرام نے تطبیق کی ہے کہ سب سے پہلے اگر مردوں میں کوئی ایمان لایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور بچوں میں، نوجوانوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ تو وہ مبارک ہستی جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ حدیث کا مضمون ہے کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ ایسا علم، ایسی فراست، ایسی ذہانت کہ ان کے فیصلوں کو سن کر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، ان کی باتیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی دل کشا۔ سبحان اللہ، ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے کس کس اعجاز کی اور کس کس کمال کی بات کی جائے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو لقب بو تراب عطا فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار مولا علی کو دیکھا کہ آپ مٹی پر آرام کر رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ کم یا ابا تراب، اے ابو تراب، یعنی مٹی والے اٹھ کھڑا ہو۔ بظاہر تو یہ ایک عام سا لفظ ہے، لیکن چونکہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکلا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے اب اپنے نام سے زیادہ یہ لقب اچھا لگتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بو تراب کے اس لقب کو کتنے پیارے انداز میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کہ مولا ہے ہمارا۔ مولا علی علم کے شہر کا دروازہ تو ہیں، مگر ایک کمال کیا مولا علی نے کہ ایک بار مقام صحبہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے۔ مولا علی کس قدر نمازوں کے پابند ہوں گے یہ بتانے کی حاجت نہیں ہے، اس قدر متقی پرہیزگار، مگر نماز کا وقت جانے دیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آنے دیا۔ سورج غروب ہو گیا، نبی پاک جب بیدار ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے علی کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہوں؟ حدیث کا مضمون ہے، تو کہا حضور جب سے ایمان لایا ہوں جب سے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔
تو پیارے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سورج کو واپس پلٹا دیا۔ اب ذرا غور کریں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ نماز ایک تاریخی نماز بنی کہ مغرب کے بعد عشاء کا وقت آتا ہے، نبی پاک کی دعا سے مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوا اور مولا علی نے عصر کی نماز پڑھی، اور اعلیٰ حضرت اس بات کو کتنے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں، علی نے باری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات جو ہے وہ بڑی ہی ملٹی ڈائمینشنل ذات ہے۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کے چرچے ہیں، اور آپ نے فتح خیبر کا جو کارنامہ سر انجام دیا اس پر بھی تاریخ آج بھی یوں سمجھیے کہ آپ کا نام سنہرے حروف میں لکھتی ہے کہ آپ نے کس طرح خیبر کے قلعے کو فتح کیا، اور آپ نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑ دیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو گویا جو ہے وہ ڈھال کا ایک انداز رکھا کہ جس کو 40 لوگ دروازے کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت ان چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں کیا پیارے انداز میں لکھتے ہیں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں۔ سبحان اللہ۔ فتح خیبر کا واقعہ کیوں نہ آپ کو خیبر کے قلعے پر جا کر بیان کیا جائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قدموں ہی سے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں، مدینہ منورہ کے قریب ہی خیبر کا مقام ہے۔ الحمدللہ مدنی قافلے کے ساتھ وہاں بھی حاضری ہوئی، اس خیبر کے قلعے کا دیدار کیجئے۔ آج بھی وہ نشانی موجود ہے، میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیسے اس قلعے کو فتح کیا، کچھ باتیں وہیں آپ کو بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں خیبر کی وادیوں میں۔ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ کرامات شیر خدا ضرور حاصل کیجئے، بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملے گا۔ اس میں امیر علیہ سنت تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام علی رکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ خلیفہ چہرم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہنشاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمن ہیں۔ عام الفیل یعنی وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اس سال کے 30 سال بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیدا ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ 10 سال کی عمر ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ تا دم حیات آپ کی امداد اور نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مہاجرین اولین اور عشرۂ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے، اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کفار کے بڑے بڑے نامور آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المومنین
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دستے بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف یکشنبہ یعنی اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرما گئے۔ صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا ہے شہید با وفا، ہے شہید با وفا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جس پر یقین بھی نہیں آتا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قدموں میں بیٹھ کر، ان کے روضے پر بیٹھ کر اور ان کی سیرت بیان کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ ہستی جن سے کس کو پیار نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے قریبی ساتھی ہیں، میرے آقا کے ایسے لاڈلے ہیں، اور یاد رہے کہ ولایت کا سلسلہ جن کے در سے چلتا ہے، سبحان اللہ، وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی کی ذات ہے، شیر خدا ہیں، اسد اللہ و اسد الرسول۔ آپ کے القابات بھی بڑے نرالے، آپ کی شجاعت کے دنیا بھر میں، بہادری کے دنیا بھر میں ڈنکے ہیں۔ الذوالفقار جو تلوار آپ کی، وہ بھی دنیا بھر میں بڑی مشہور، کیونکہ آپ بڑی عظیم ہستی ہیں۔ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے روضہ مبارک کے پاس آپ کی سیرت کی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ کا نام نامی علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ عام الفیل سے یعنی جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا اس سے 30 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی پاک کی ولادت کے 30 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کل حضرت امام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کی پرورش میں آئے۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضرت ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں ہی آپ نے پرورش پائی، انہی کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی حضور ہی کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادتیں ہی سیکھی۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو کہا جاتا ہے، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے سر نے، آپ کی پیشانی نے کسی معبودلان باطل جو ہے، کسی غیر خدا کے آگے سر نہیں جھکایا۔ بچپن ہی سے نبی پاک کی باتیں سنی، بچپن ہی سے نبی پاک کی تربیت حاصل کی، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض اس سے بھی کم بتاتے ہیں، یعنی 8 سال۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں کہ بوقت اسلام آپ کی عمر 8-10 سال تھی، یعنی 8 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان کیسے لائے؟ یہ بھی بڑا شاندار واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک کو انہوں نے رات میں نماز پڑھتے دیکھا۔ آج ایک اور معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ غار حرا میں جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبریل امین نے وضو کا گویا پریکٹیکل کیا اور نماز پڑھ کے دکھائی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی اور گھر آ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز سکھائی۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری امت میں سب سے پہلے جو نماز پڑھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھی، اور ان دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے جب مولا علی نے یہ دیکھا تو پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اسی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو بھی اس کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ جب تک میں اپنے والد ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت کسی کو یہ بتانا نہیں تھا،
راز فاش نہیں کرنا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم اسلام نہیں لاتے تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو۔ حضرت علی اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ دوسرا یعنی بی بی خدیجہ کے بعد سب سے بعد نماز پڑھنے والے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، اور 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ مولا علی کے یوں تو بڑے اعجاز، بڑی کمال، بڑے کرامتیں، بڑی ہی یوں سمجھیے کہ سیرت میں پہلو ہیں، مگر ایک وہ رات جو ہجرت کی رات تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پلان کیا گیا کہ کسی طرح ان کو شہید کر دیا جائے۔ ابو جہل اور اس کے لوگوں نے مل کر یہ پلان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے مکان کو گھیرا جائے اور رات ہی میں پیارے آقا کو شہید کر دیا جائے۔ اس پلاننگ کے تحت رات کو گھر کو گھیر لیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل امین نے آ کر اطلاع دے دی کہ آپ آج رات ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ نبی پاک نے مولا علی کو بلایا، اپنے بستر پر سلایا اور کہا اے علی، میرے بستر پر تم نے آرام کرنا ہے، اور صبح سب لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینہ منورہ میں مجھ سے آ کے مل لینا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ رات میں دشمن کا پہرا ہے، اور یہ نبی پاک کے بستر پر سونا اس وقت گویا کانٹوں کی سیج تھی کہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا تھا، مگر مولا علی نے گویا اپنی جان نبی پاک پر واری کر دی۔ خوشی خوشی کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے، مگر مولا علی کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں، کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہونا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اے علی صبح امانتیں لوٹا کر میرے پاس آ جانا، آقا نے فرمایا تھا میرے پاس آ جانا، اس لیے مجھے پکی امید تھی کہ میرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، میں بڑی سکون کی نیند سوتا رہا۔ بلکہ مولا علی بعد میں بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے سب سے زیادہ عظیم ہستی کی خاطر وہ رات ان کے بستر پر گزاری اور اپنی جان ان کی جان کے لیے پیش کر دی۔ فخر کیا کرتے، اس بات کو بیان کیا کرتے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس محاصرے سے، اس سراؤنڈنگ سے کیسے نکلے؟ یہ بھی بڑا کمال ہے، میرے آقا کا وہ معجزہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلے تو کفار موجود تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور سب کفاروں کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال کر میرے آقا نکلے۔ اچھا، یہ مٹی کیوں ڈالی؟ اس کی حکمت بھی سمجھیے گا۔ نبی پاک جب نکل گئے اور یہ سارے کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پیارے آقا سامنے سے گزرے ہیں، تو دور سے ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ مکان سے ایک شخصیت نکلی، سب کے سروں پر مٹی ڈالی اور وہ چلے گئے ہیں۔ تو وہ شخص آیا، کہا کس کا محاصرہ کر رہے ہو؟ کہا ہم تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ تو کہا وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے گزرے ہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم سارے اپنے سروں پر مٹی دیکھو، جب سب نے سروں پر ہاتھ لگائے تو سب کے سروں پر مٹی تھی، کہ ابھی تمہارے سامنے سے گزرے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو مولا علی اس بستر سے کھڑے ہوتے ہیں، تو بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک کو اللہ نے ایسے ایسے کمالات اور معجزات سے نوازا کہ جب چاہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی بات کی طرف تو اشارہ کرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ غار کے معاملے میں بھی، غار سور میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہ قریب تک پہنچ گئے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نظر نہ آئے۔ بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ کارنامہ رہتی دنیا یاد رکھے گی کہ اپنی جان اور نبی پاک کا بھی ان پر اعتماد دیکھے نا، کہ اپنی جگہ لٹایا بھی اسے ہی، اپنی امانتوں کو سونپا بھی اسے، جس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اعتماد تھا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد مواخات کیا، یعنی ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا، کیونکہ مہاجرین آ گئے تھے انصار کے پاس، تو سب صحابہ کے رفیق بنا دیے، دو دو بھائی بنا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا ہے، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا ہے، مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی چارگی کا رشتہ جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جوڑ دیا۔ کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، کیوں نہ ان سے پیار کریں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا
ایک اور بڑا شاندار واقعہ کہ غزوہ تبوک کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر روانہ ہونے لگے۔ غزوہ تبوک بڑا ہی اسلامی تاریخ کا عظیم واقعہ ہے، بڑا مشکل معرکہ تھا، اس کو جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے، صحابہ نے صدقے کے ڈھیر لگا دیے۔ مولا علی کہاں تھے؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو میرے آقا نے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا تاکہ اہل عیال کی، عورتوں، بچوں کی اور مدینے والوں کا خیال رکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کہتے افسوس کے ساتھ کہتے یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں الا ترضى ان تكون مني بمنزلتي هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت ہارون کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنے خلیفہ بنا کر گئے تھے، اس طرح میں تم کو اپنی امت سونپے جا رہا ہوں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، فاتح خیبر بھی آپ ہیں، اور آپ علیہ السلام اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شاندار مرتبہ ہے کہ ایک بار جنگ خیبر کے موقع پر میرے آقا نے یہ اعلان کیا کہ میں کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ ساری رات بے چین ہیں کہ نہ جانے صبح کس کے ہاتھ میں پرچم دیا جاتا ہے، کس کو وہ جھنڈا دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ اچھا، اس دن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں میں آشوب، آنکھیں جس کو آ جاتی ہیں کہنا، وہ آ گئی تھی۔ تو کسی نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، فرمایا انہیں بلایا جائے۔ مولا علی واپس تشریف لائے، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا کر دعا کی، جس سے فی الفور وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کبھی آشوب چشم ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور خیبر کا میدان اسی دن ان کے ہاتھوں سے سر ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ میرے آقا کو رب نے کیسا علم غیب دیا تھا کہ خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور خیبر بھی اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا۔ آنے والی خبریں نبی پاک علیہ السلام عطا فرمایا کرتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے فضائل مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہیں، مگر ایک شاندار دعوت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ ماجرا کچھ یوں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی اور پیچھے پیچھے چلنے لگے، دیکھا کہ نبی پاک کے قدم گن رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے سوال کیا اے عثمان کیا بات ہے، میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی حضور تمنا یہ ہے کہ آپ نے بڑا کرم فرمایا ہے، شفقت فرمائی ہے، میرے گھر آ رہے ہیں، جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف اٹھائیں میری تمنا ہے اتنے غلام آپ کے اکرام میں، آپ کی عزت میں، آپ کی تعظیم میں آزاد کر دوں۔ اور ایسا ہی کیا، حضرت عثمان غنی نے قدم گنے اور اتنے قدم کے مطابق غلام آزاد کیے۔ اچھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس دعوت میں تھے، گھر آئے، خاتون جنت بی بی فاطمہ نے دیکھا مولا علی بڑے افسردہ ہیں، کہا اے علی کس بات نے غمزدہ کر دیا؟ کہ بات یہ ہے کہ میرے بھائی عثمان غنی نے دعوت کی پیارے آقا کی، جتنے قدم نبی پاک اٹھا کر ان کے گھر چلے گئے اتنے غلام آزاد کیے۔ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی دعوتوں سے جب گھر جاتے ہیں ایک یہ میٹنگ تھی، ایک یہ مشورہ تھا جو گھر میں ہو رہا تھا، کیا مبارک مشورہ تھا۔ اور عموماً ہمارے گھر میں بھی بات ہوتی ہے کہ فلاں کی دعوت میں تو ایسا کھانا تھا، ایسا فرنیچر تھا، ایسی ڈیکوریشن تھی، ہم نے بھی اپنے بچوں کی شادی میں اس سے بڑا کام کرنا ہے۔ یہاں نبی پاک کی تعظیم کی بات تھی، اور یاد رہے مولا علی اور بی بی فاطمہ کا گھرانہ وہ ہے جہاں کئی دن فاقے ہوتے تھے، غلام آزاد کرنے کی بات کہاں سے آئے گی؟ اللہ اللہ، بی بی فاطمہ کیسی صابر خاتون، اپنے شوہر کی دل جوئی کرنے والی، کہتی ہیں آپ گھبرائیے نہیں، نبی پاک کو جا کر آپ بھی دعوت دے دیجئے، انشاءاللہ ویسا ہی انتظام ہو جائے گا۔ مولا علی نے یہ نہیں پوچھا کہ اے فاطمہ تمہارے پاس اپنے لیے کوئی کنیز نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے تم کام کرتی ہو، اتنے غلام ہم کہاں سے آزاد کریں گے، اور کھانا کیا کھلاؤ گی؟ وہ جانتے تھے نبی پاک کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، انتظام ہو ہی جانا ہے۔ پیارے آقا کے پاس گئے، کہا حضور میرے گھر بھی تشریف لائیے، میں بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو دعوت دے دی کہ چلو مولا علی کے گھر پہ، علی کے گھر پر دعوت ہے۔ حضرت علی گھر آئے، نبی پاک بھی تشریف لائے، صحابہ کرام بھی آ گئے۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت نے اس دن کیا کیا، ذرا غور سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین۔ پکانے کو کچھ نہیں تھا،
ہنڈیا خالی، اتنے سارے صحابہ اور نبی پاک بھی آ گئے. بی بی فاطمہ نے برتن چولہے پہ رکھے اور خود سجدے میں چلی گئیں کہ یا اللہ تیری بندی فاطمہ نے آج تیرے رسول کی دعوت کی ہے، کھانے کو کچھ نہیں مالک، آج میری عزت میری لاج تیرے ہاتھ ہے. بی بی فاطمہ دعا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ہانڈیوں میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جنتی کھانے عطا فرمائے. وہ کھانا اب کھلایا جانے لگا. ہر صحابی حیران ہے کہ یہ لذت کیسی نرالی ہے، یہ ٹیسٹ کتنا پیارا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو حیرت سے دیکھا تو فرمایا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا حضور آپ ہی ارشاد فرمائیے. کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت سے بھیجا ہے. صحابہ کرام کھانے سے فارغ ہوئے. اب وہ مرحلہ آیا جس میں غلام آزاد کرنے تھے. خاتون جنت پھر سجدے میں جاتی ہیں، اللہ سے عرض کرتے یا اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، تیرے بندے سیدنا عثمان نے ان کے ہر قدم پر غلام آزاد کیا تھا. یا اللہ میرے پاس تو ایسی استطاعت نہیں، میری لاج تیرے ہاتھ ہے، کرم کر مولا. جتنے قدم نبی پاک ہمارے گھر تک آئے ہیں اتنے غلام نبی پاک کی امت کے، اتنے امتی میرے آقا کے جہنم سے آزاد فرما دے. بی بی فاطمہ کو بھی ہم سے کتنی محبت ہے، آل رسول کو ہم سے کتنی محبت ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، جبریل امین حاضر ہوتے نبی پاک کے پاس اور عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فاطمہ نے دعا کی ہے، رب نے ان کی دعا ایسی قبول فرمائی ہے کہ جتنے قدم آپ اٹھا کر مولا علی کے گھر تک آئے ہیں ہر قدم پر اللہ رب العزت نے 1,000 آپ کی امت کے گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے ہیں. کیا دعوت تھی، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی اور کیا تعلق تھا. اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے عشق رسول کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. منقبت مولا علی تو کئی بار سنی تھی، آج انشاءاللہ ان کے قدموں میں ان کے روضے پر بیٹھ کر سنتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر مولا علی مشکل کشا ہے. یہ قول مصطفیٰ مولا علی پہ کرے جود و سخا، تو میں فقیر و بے نوا، تو ہے داتا میں گدا. مولا علی مشکل کشا، تو ہے داتا میں گدا. مولا علی مشکل کشا، میں گناہوں کا مریض اور آپ ہیں میرے طبیب. میں گناہوں کا مریض اور آپ میرے طبیب. دیجیے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا دیجیے، مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا. لینے ہائے ہائے لیے دربار میں منگتا تیرا، بھیک لینے کے لیے دربار منگتا تیرا، بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا. لے کے کش کول آ گیا مولا علی مشکل کشا، لے کے کش کول آ گیا مولا
علی مشکل کشا اشک بار آنکھیں عطا ہو دل کی سختی دور ہو اشک بار آنکھیں عطا ہو دل کی سختی دور ہو اشک بار آنکھیں عطا ہو دل کی سختی دور ہو دیجئے خوف خدا مولا علی مشکل کشا دیجئے خوف خدا مولا علی مشکل کشا دل سے دنیا کی محبت دور کر کے یا علی دل سے دنیا کی محبت دور کر کے یا علی دو اس کے مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا دے دو عشق مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا کیوں پھروں در در ہے خیرات لینے کے لیے کیوں پھروں در در بلا خیرات لینے کے لیے میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا بے سبب بخشش تیری یہ دعا فرمائیے بے سبب بخشش ہو میری یہ دعا یہ بے سبب بخشش ہو میری یہ دعا فرمائیے مصطفیٰ کا واسطہ مولا علی مشکل کشا مصطفیٰ کا واسطہ مولا علی مشکل کشا کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر سے عطار کا مولا علی مشکل کشا خیر سے عطار کا مولا علی مشکل کشا کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر سے عطار کا مولا علی مشکل کشا خیر سے بدکار کا مولا علی مشکل کشا خیر سے
کار کا مولا علی مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مولا علی کی سیرت اس قدر خوبصورت اور اس قدر طویل ہے کہ چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. بار بار کچھ اور بیان کرنے کو جی چاہتا ہے. آئیے اور سنتے ہیں اور دل میں مزید اس عظیم ہستی کا جو ہے وہ جو محبت کو مزید بڑھاتے ہیں. ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب ہو گئیں، ڈوب گئیں. لوگوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں فریاد کی کہ حضور کرم کیجئے. تو آپ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام کا جبہ مبارک پہنا، امامہ مقدسہ اور چادر مبارکہ زیب تن کر گھوڑے پہ سوار ہوئے. حسنین کریمین اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے. کیا مدنی قافلہ ہوگا کہ مولا علی بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، امامہ بھی نبی پاک کا ہے، جبہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کا ہے. فرات کے کنارے پہلے مولا علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. نہر میں طغیانی ہے، دریا میں طغیانی ہے. فرات کے کنارے آپ نے جب 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا. دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا، مزید 1 گز کم ہو گیا. تیسری بار اشارہ فرمایا تو مزید 3 گز پانی نیچے اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا. تو آپ سے لوگوں نے عرض کی حضور امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے. اللہ غنی، اللہ نے کیا تصرفات، کیا اختیارات عطا کیے کہ اشارہ فرمائیں تو طوفان ٹل جایا کرے. اور مولا علی کی شان میں فارسی شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار. اور یہ جو اس شعر کا آخری مصرع ہے سبحان اللہ، یہ ایسے ہی نہیں شاعر نے لکھا، بلکہ ایک بار ایک غزوے کے موقع پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کفار بداتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیب سے آواز آئی تھی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. سبحان اللہ. امیر اہل سنت شعر لکھتے ہیں نا، ہے علی مشکل کشا سایہ کنا سر پہ میرے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہ مولا علی کا سایہ اور ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شاندار کرامت سبحان اللہ کہ ایک بار مقام صفین کی طرف جاتے ہوئے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا. پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا. وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ یعنی 14 کلومیٹر دور کے فاصلے پر پانی مل سکے گا، اتنا دور پانی ہے. کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی کہ حضور ہم جاتے ہیں پانی وہاں سے پی کر آتے ہیں. یہ سن کر آپ اپنے خچت پر سوار ہوئے اور ایک جگہ اشارہ کر کے کھودنے کا حکم دیا. کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اس کو نکالنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی. مولا مشکل کشا سواری سے اترے اور اپنی دونوں انگلیاں اس پتھر کی دڑار میں ڈال کر زور لگایا تو پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے صاف شفاف شیریں پانی کا فوارہ ابلنے لگا، چشمہ نکلنا شروع ہو گیا. تمام لشکر اس سے سیراب ہوا، لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزیں بھی بھر لیے. اب یہ آپ نے جب پتھر واپس اس جگہ رکھ دیا، گرجا گھر کا عیسائی راہب وہ دیکھ رہا تھا منظر، آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں. کیا آپ فرشتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا آپ کون ہیں؟ تو عرض کیا، فرمایا مولا علی نے کہ میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کا صحابی ہوں، اور مجھ کو میرے آقا علیہ السلام نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے. اتنا سنتے ہی وہ عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور اس نے وجہ کیا بیان کی جو سننے والی بات ہے. وہ راہب کہتا ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی مدت سے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس گرجا گھر کے قریب ایک پوشیدہ چشمہ موجود ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا صحابی ہوگا. چنانچہ میں نے اس سے پہلے مجھ سے پہلے بھی بہت سارے راہب اس گرجا گھر میں انتظار کرتے رہے کہ کوئی تو آئے گا اس چشمے کو ظاہر کرے گا. آج آپ نے چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا. راہب کا جب بیان مولا علی شیر خدا نے سنا نا، آپ زارو کتار رونے لگے. اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی. پھر ارشاد فرمایا، کیا خوب بات فرماتے ہیں، الحمدللہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے. آئے ہائے ہائے کیا ہستی ہیں. یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا.
مولا علی مشکل کشا نے اپنے دستے مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. سبحان اللہ. ذرا آئیے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذرا مختصر تعارف بھی سنتے ہیں. آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا. والد نے آپ کا نام علی رکھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا. اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں. اور آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور پھر آ کر مسجد میں لیٹ گئے. ان کے جانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ سے ان کے بارے میں پوچھا. انہوں نے جواب دیا کہ مسجد میں ہیں. میرے آقا جب تشریف لے گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر سے چادر ہٹ گئی ہے جس کی وجہ سے پیٹھ مٹی سے آلودہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور 2 مرتبہ فرمایا قم ابا تراب یعنی اٹھو اے ابا تراب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی ایک اور کرامت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے ہی پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے. ہائے 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 سبحان اللہ. اور آپ کی قرآن فہمی کا حال کیا تھا؟ تفسیر قرآن کے بارے میں آپ کتنا جانتے تھے؟ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. اتنا قرآن کے بارے میں آپ جانتے. اور کیوں نہ جانے، نبی پاک فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمتی وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچئے مولا علی وہ ہیں کہ جن کے مقدر پر بڑے بڑے صحابہ ناز کیا کرتے. ان کو وہ اسپیشلٹی حاصل ہوئی جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتح خیبر، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی. صحابہ کرام نے پوچھا وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ کیا فرمایا سنیے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کے نکاح میں دیا. یہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہوا. نمبر 2، ان کی رہائش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے. اور نمبر 3، غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا. سبحان اللہ. کیا فضائل ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، بہر تسلیم علی میدان میں، 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 سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں. صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شان کے بھی کیا کہنے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بھی ان کی قسمت پر رشک فرماتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فضائل میں ان سب سے بڑھ گئے. فضائل و مراتب کے اعتبار سے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام اعلیٰ اور ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں. بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں
زیادہ عزت و منزلت والا ہو اسی کو کثرت ثواب سے تعبیر بھی کرتے ہیں۔ کیا خوب شاعر لکھتے ہیں، مصطفیٰ کے سب صحابہ جنتی ہیں لا جرم، سب سے راضی حق تعالی، سب پہ ہے ان کا کرم۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضائل پر ایک اور حدیث سنیے۔ مجھے کبھی کبھی تو ان ہستیوں پر ایسا رشک آتا ہے، ذرا غور کریں، امتی نبی کی شان بیان کریں تو یہ امتی کی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے امتی ہونے کی حیثیت سے، مگر جس شخصیت کے فضائل نبی پاک بیان فرمائیں، جن کی باتیں، جن کے مناقب جو ہیں میرے آقا کی زمانی ہو تو ان کی کیا بات ہوگی۔ سبحان اللہ، مولا علی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی آپ کا دیدار عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنا لعاب دہن، ابھی آپ نے واقعہ سنا نا، خیبر کے میدان میں آنکھوں میں آشوب آ گیا تھا، میرے آقا نے لعاب لگایا، اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھیں کبھی نہ دکھیں۔ حضرت مولا علی گرمیوں میں گرم کپڑے، بڑی اہم بات ہے، آج سردیاں ہیں، سب نے جیکٹ پہنے، سویٹر پہنے ہیں، مولا علی گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتے تھے، یعنی گرمیوں کے کپڑے نہیں، سردیوں کے کپڑے، جس کو لائٹ لباس کہتے ہیں، اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے، یعنی بالکل سردیوں میں لائٹ لباس پہنتے تھے، گرمیوں میں وہ جس کو آپ کہیں گے سردیوں کا لباس پہنتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب نبی پاک نے میری آنکھوں میں اپنا مبارک لعاب ڈالا تھا تو ساتھ یہ بھی دعا دی تھی، اللہم اذھب عنہ الحر والبرد، یعنی اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے، اس دن سے نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے انت منی وانا منکا، یعنی اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے آخر میں سنتے ہیں، اس سے پہلے کہ حاضری دینے جائیں، شہادت مولا علی کیسے ہوئی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ ماہ رمضان المبارک سن 40 ہجری میں آپ کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک شب حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک شب حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کے پاس افطار فرماتے، اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے، اور کم کھانے کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتے بخدا مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ گویا آپ کو اپنی شہادت کا پہلے سے علم تھا۔ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان مبارک سن 40 ہجری کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے، مؤذن نے آ کر آواز دی اور کہا الصلاۃ الصلاۃ، چنانچہ آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائے دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا جس کی شدت سے آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور اس بدبخت کو پکڑ لیا۔ اس المناک واقعے کے 2 دن بعد آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ عز و جل کی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر خاص رحمتوں کی بارش ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں جو نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے افراد جو پنجتن پاک میں شامل، اور انشاءاللہ جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی کہ اللہ کریم آپ کو بھی ان درباروں کی حاضری عطا فرمائے۔ ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے یہاں بیٹھے، لیکن یقین کریں جو سکون مل رہا ہے، جو راحت مل رہی ہے، الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایسا لگتا ہے کہ ماں کی آغوش میں کوئی آ جائے، کوئی تھکا ہوا مسافر کسی ٹھکانے پر پہنچے اور اس کو جو سکون ملتا ہے، اس کو جو راحت ملتی ہے، وہ کیفیت ہو رہی ہے۔ اور کیوں نہ کیفیت ہو، بچپن سے جس ہستی کا تذکرہ کرتے آئے، جن مبارک ہستی کے فضائل و مناقب سنتے آئے، جن کا لنگر کھاتے کھلاتے آئے اور جن کے یوم کو مناتے آئے، آج اس مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اب ہم دعا کے لیے اندر جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم، ہمیں یہاں تک تو ریکارڈنگ کی اجازت ملی تھی، قبر انور تک اگر کیمرہ لے جانے کی اجازت ملی تو آپ کو دعا میں بھی وہاں شامل کر لیں گے، ورنہ نیت کرتے ہیں کہ آپ سب کے لیے ہم وہاں دعا کریں گے، اور اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے مدنی چینل کو بھی شاد و آباد رکھے، ان کے اسلامی بھائیوں کو بھی خوش رکھے جنہوں نے اس طرح کے آپ کے لیے مناظر ریکارڈ کیے، اور اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، نفوس قدسیہ کی برکت عطا فرمائے، ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔
پنجتن پاک کی غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آج ان کے قدموں میں گزارش کرتے ہیں کہ اپنی غلامی میں ہم سب کو قبول فرمائیں، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ تیری پیزاروں تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقدسہ۔